تبلیغی آئے ہیں، 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 بھٹکے ہوئوں کو جو رستے پہ لائے ہیں، تبلیغی آئے 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 والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ دنیا کو محنت کا میدان بنایا ہے۔ یہ دنیا محنت کرنے کی جگہ، بہت مختصر سا وقت، مختصر سی زندگی، ختم ہو جانے والی، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہر ایک انسان کو ملا ہوا ایک موقع ہے۔ دنیا کی زندگی، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ زندگی بڑی کانٹے کی زندگی ہے۔ اسی زندگی پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آخرت کی لامحدود زندگی کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار رکھا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی محنت پر ہے، جو جان، مال اور صلاحیت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرمائی ہیں، اس جان اور مال اور صلاحیت کو لگا کر کے آدمی کس نتیجے پر پہنچتا ہے، اس کی جان کہاں لگتی ہے، اس کا مال کہاں لگتا ہے، اور اس کی صلاحیت کہاں لگتی ہے۔ تو میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، یہ انسان کی اپنی اپنی محنت پر ہے کہ دنیا کے اندر محنت تو ہر ایک کر رہا ہے، ہر ایک محنت میں لگا ہوا ہے، اور ہر ایک جو محنت کر رہا ہے اس محنت کے پیچھے میرے دوستو، بھائیو، ہر ایک کا مقصد صرف ایک ہے۔ دنیا کے اندر جو محنتیں ہو رہی ہیں وہ مختلف، کوئی کسی لائن کی محنت میں، کوئی کسی طریقے سے، اور کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو محنتیں جو ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مختلف لائن کی ہوں، لیکن دوستو، بھائیو، کہ وہ جو محنت ہو رہی ہے اس محنت کے پیچھے مقصد سب کا صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ ہر ایک اس کے پیچھے سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میری زندگی اچھی بن جائے، مجھے جو ہے مجھے ایسی زندگی مل جائے کہ جس کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کو میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاکیزہ زندگی اور اس چین و سکون والی زندگی، اس راحت اور آرام والی زندگی، اور اس محبت اور عزتوں والی زندگی، اور چیزوں کی برکتوں والی اور دعاؤں کی مقبولیت والی جو زندگی کا وعدہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالح پر کیا۔ ہاں، کہ جو آدمی دنیا کے اندر، میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایمانی زندگی گزارے گا، اور اس ایمانی زندگی کے ساتھ اس کی بدن سے نکلنے والے عمل اس کے اچھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وعدہ فرمایا ان لوگوں کے لیے کہ جو میرے بھائیو، جن کی زندگی ایمانی زندگی ہوگی، اور جن کی زندگی کے اندر وہ عمل صالح ہوں گے، نیک عمل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کے لیے پورا ہو کر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حیات طیبہ، اس کو پاکیزہ زندگی ضرور دے۔ اب یہ پاکیزہ زندگی اور یہ چین و سکون والی زندگی اور یہ راحت و آرام والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے کر رہیں گے جو ایمانی زندگی گزارے اور نیک عملوں کے ساتھ اپنی زندگی کو دنیا کے اندر بسر کرے گا، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ۔ اس کو یہ دعوت نہیں دی گئی کہ بھئی غریب کو کامیاب ہونے کے لیے امیر ہونا پڑے گا، کہ نہیں، وہ تو مقدرات کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، وہ تو مقدرات کی بات ہے،
وہ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں جو جہاں ہے بس حکم اس بات کا ہے کہ وہ وہاں رہ کر کے کیا کرے کہ وہ اپنی زندگی کو ایمانی زندگی بناوے، وہ اپنی زندگی کو دینی زندگی بناوے، وہ عمل جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، یہ عمل اس کی اپنی زندگی کے اندر لے آوے۔ یہ جہاں ہوگا اللہ وہیں اس کو کامیاب کرے، اللہ اس کو وہیں کامیاب کرے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہے، تو وعدہ پورا ہو کر رہے۔ اس حیات طیبہ کو حاصل کرنے کے لیے آج دنیا کے انسان محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی چکر میں ہیں، لیکن میرے بھائیوں وہ زندگی تو انہی کو ملے گی جن کے یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا اس وعدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی، وہ شرط اگر پوری کر دے تو اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا۔ یہ باتوں سے نہیں ہوتا، میں نے باتیں بنا لی، یہ باتوں سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا اس وعدے کے ساتھ حکم جو جوڑا ہے، اس حکم کو اگر ہم پورا کر دیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس وعدے کو پورا کر دیں۔ اللہ تبارک و علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حیات طیبہ کیا ہے پاکیزہ زندگی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اللہ کا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر سکون ڈال دے گا، کہ ان کو سکون ملے گا، ان کے دلوں کے اندر چین و سکون ہوگا، کہ سکون والی زندگی اللہ ان کو دے دے گا۔ ان کی چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ برکتیں ڈال دے گا، کہ برکتوں والی زندگی ہوگی۔ اور برکت زیادتی کو نہیں کہتے، بہت سارے حضرات یہ سوچتے ہیں اور بہت ساروں کی زبانوں پر یہ باتیں ہم نے سنی ہیں کہ کہتے ہوئے کہ جب بہتات ہوتی ہے، جب زیادتی ہوتی ہے تو لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے بھئی بہت برکت ہوگی۔ برکت اس کا نام نہیں ہے۔ برکت تو میرے بھائیوں فرمایا کہ برکت تو یہ ہے کہ جتنا ہے اس میں کام پورے ہو، جتنا ہے کہ ہمارے کام پورے ہو۔ اب بتاؤ ذرا اصل زیادتی ہے کہ اصل کام پورا ہو جانا؟ ایک آدمی کے پاس آیا تو بہت سارا مال لیکن کام نہیں بنے، تو بتاؤ بھائی یہ اصل ہے یا تھوڑا آیا اور اس میں کام بن گئے یہ اصل ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے کام بن جائے۔ ایک ہم اللہ والے جا رہے تھے تو رکشے کے اندر جا رہے تھے، تو رکشے کے اندر چلتے وقت میں ایک اور رکشے کو روک لیا کیونکہ وہ تنہا تھے۔ تو پہلے اس طریقے سے جو سائیکل پیڈل والے رکشہ چلتے تھے اس میں 2 سواریاں بھی بٹھا لیا کرتے تھے، تو وہ دوسری سواری کو بٹھا لیا کہ بھائی مجھے وہاں چھوڑ دینا۔ اب یہ جو بیٹھے تھے پہلے ان کو راستے میں اترنا تھا اور جو دوسری سواری بیٹھی اس کو آگے جانا تھا۔ اب یہ اس طریقے سے بٹھا لیا اور چل پڑے، اور راستے میں جب یہ پہنچے تو یہ تو اتر گئے اور رکشے والا سواری کو لے کر آگے چلا۔ جب وہ سواری کو چھوڑ کر کے واپس آیا اور واپس جب آیا تو واپس آنے پر ان اللہ والوں نے اس سے یہ معلوم کیا کہ بھائی تجھے اس نے کتنے پیسے دیے؟ جو سواری جب میں اتر گیا تھا اور رکشے کے اندر جو سواری بیٹھی تھی اس نے تجھے کتنے پیسے دیے؟ تو اس رکشے والے کا جواب یہ تھا کہ حضرت آپ یہ نہ پوچھو اس نے کتنے پیسے دیے ہیں، آپ تو یہ دعا کرو کہ اس نے جو دیا اللہ اس میں میرے کام بنا دے، کیونکہ اصل تو کام کا بن جانا، اصل زیادتی نہیں ہے کہ بھئی زیادتی ہو گئی، تو اصل تو یہ ہے کہ جو آیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کام بنا دے، اس کا نام برکت ہے۔ اور یہ برکتیں اللہ تعالیٰ جل شانہ جو دیتا ہے ایمان اور اعمال صالح پر، یہ برکتوں والی زندگی ہو۔ واقعات ہم سب ماشاءاللہ پرانے ساتھی بیٹھے ہیں، ہم سب واقعات برکتوں کے ہم نے پڑھے اور ہم نے سنے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجوریں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی۔ علماء کرام نے لکھا کتابوں کے اندر کہ کتنے برس تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی کھاتا رہا اوروں کو بھی کھلاتا رہا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، وہ زمانہ گزر گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، وہ گزر گیا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، وہ بھی گزر گیا۔ اتنا لمبا زمانہ بعد جگہ تو 28 برس آیا، اتنا لمبا زمانہ اس تھیلے کے اندر سے کھجوریں خود بھی کھاتے رہے اور وہ بھی کھلاتے رہے۔ تو یہ برکتیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ ملیں گی کس پر؟ کہ ایمان اور اعمال صالح پر ملیں گی، کہ ہماری ساری کی ساری محنت اور ساری کارگزاری کے نتیجے میں
ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اس پر آئے. محنت کے ذریعے سے محنت نہیں کہ جماعتیں کس لیے نکال لے کہ جماعتیں نکلیں، اور وہاں جماعتیں کس لیے نکالی کہ وہاں سے بھی جماعتیں نکلیں. یہ ہو کیا رہا؟ امت سے اتنی بڑی قربانی جو دلوائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کچھ مقصد ہے. بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں پر ذرا غور کریں، ان کے اندر میرے بھائیوں بیٹھ کر غور کیا کریں، ہم ان کو پڑھا کریں تو ہمیں ملے گا. بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر ہے کہ ہماری اس محنت سے مقصود تو احیاء سنت ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سنتیں زندہ ہو جائیں. اگر محنت کے اندر لگے اور قربانی دے رہے، سنتیں زندگیوں سے نکل رہی ہے. سنتیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں صرف چہرے والی اور لباس والی نہیں ہیں. 24 گھنٹے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ مبارک سنتیں جو سونے سے لے کر کے اٹھنے تک اور اٹھنے سے لے کر کے سونے تک، چاہے وہ شادی بیاہ ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ لین دین ہو، چاہے وہ اخلاق کی بات ہو، چاہے وہ معاملات کی بات ہو، ہر ایک لائن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ہماری زندگی کے اندر آ رہی ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں. تو اتنی بڑی امت سے جو قربانی دلوائی جا رہی ہے، اور امت کا جان و مال، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا، پیچھے اپنے بیوی بچوں کو روتا چھوڑ کر گیا ہے. اس کا بچہ رو رہا تھا، اس کی بیوی اس کے پیچھے رو رہی تھی، اور کیسے اونچے نیچے حالات آئے ہیں، ان کو برداشت کیا گیا اور یہ اللہ کے راستے میں نکلا. میرے بھائیوں، اتنی بڑی قربانی دے کر رائے گا چلی جاوے، اس سے کیا فائدہ؟ ہمارے حاجی طفیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے ہوئے، فرماتے تھے کہ اگر ہمارے اس پھرنے چلنے پھرنے کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں اللہ کا دین نہیں آ رہا، تو پھر یہ ہمارا پھرنا صرف اور صرف آوارہ گردی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ محنت، آج دنیا کا ہر ایک انسان جو محنت کرتا ہے میرے بھائیوں، وہ محنت کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہے. اور جب لوگ محنت کرتے ہیں اور محنتوں کے اندر جو مقصود ان کا ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، اس مقصد کو حاصل نہ ہونے پر لوگ بے چین ہو جاتے ہیں. لوگ رات بھر سوتے نہیں ہیں کہ جی ہمارا تو اتنا مال لگ گیا اور ہم نے تو اتنا کچھ سوچ کر کے لگایا تھا اور ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی. آج امت سے اتنی بڑی قربانی دلوائی جا رہی ہے، امت کے جان مال کی. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم لگوا رہے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ نیتوں کے بغیر نہیں ہوتا. چل رہے ہیں، نیت نہیں ہے. یہ تو ہمارے مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ساتھی گئے تھے ہمارے، اور معلوم کیا تھا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی حدیث کی کتاب بخاری شریف جو لکھی ہے اس کو شروع فرمایا انما الاعمال بالنیات. اتنی چھوٹی سی حدیث سے، اتنی چھوٹی سی حدیث سے تو خود سنا رہے تھے کہ مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے کمر لگائے لیٹے ہوئے تھے، اور جب یہ جملہ سنا تو فوراً بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر سب سے پہلا جملہ جو فرمایا وہ یہ تھا کہ تم نے اس حدیث کو چھوٹا سمجھا. اور پھر اگلی بات یہ فرمائی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو اسی عمل کی اور اتنے ہی عمل کی توفیق ملتی ہے بندہ جس عمل کی اور جتنے عمل کی نیت کرتا ہے. میرے دوستوں، بھائیو، عزیزوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وعدے وہ تو سچے ہیں، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑی اس کو ہم پورا کریں تو وعدے پورے ہوں. پھر وعدے پورے ہوں، وہ حیات طیبہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس پر آمیں جو پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبات کی ہیں. ہماری طرف سے یہ مطالبات ہیں تو تم ان کو پورا کرو، پھر ہم جو وعدہ کر رہے ہیں وہ پورا کر دیں گے. تو یہ دیں گے کہ پاکیزہ زندگی میں یہ دیں گے کہ برکتیں دے دیں گے، محبتیں دے دیں گے، آپس میں محبتیں ڈال دیں گے. اور میرے دوستوں، بھائی عزیزوں، محبتوں سے زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں اور نفرتوں سے زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں. ایک محل کے اندر رہتا ہے آدمی، بہت شاہانہ زندگی اس کی نظر آ رہی ہے بظاہر، بہت اس نے جو ہے اونچی بلڈنگ بنائی اور بڑے اچھے اس کے اندر پردے لگائے، بہت اچھے اس کے اندر جو ہے ساز و سامان ہیں، لیکن نفرتیں ہیں. وہ سارے کے سارے ساز و سامان، وہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں اس کو اس کے اندر سکون نہیں دلا سکتی، سکون نہیں دلا سکتی. اور گھر کچا ہے،
لیکن ایمان اور اعمال صالح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر آپس میں محبتیں ڈال رکھی ہیں، تو وہ محبتوں کی وجہ سے وہ زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ محبت اللہ تعالیٰ نے، آج لوگ آتے ہیں شکایتیں کرتے ہیں کہ آپس میں نفرتیں ہیں، جھگڑے ہیں، گھر گھر کا قصہ اور کہانی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے سے مطالبہ کیا گیا ہم نے وہ پورا نہیں کیا، تو اللہ کا وعدہ پورا نہیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ جل شانہ عطا فرمائے۔ اور میرے دوستوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ عزتیں دے گا، اللہ تعالیٰ عزتیں دے گا۔ عزت اس کو نہیں کہتے جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ لوگوں نے سلام کیا، لوگ ہمیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ ایسے ہاتھ کرتے ہیں، گاڑی کے اندر جب چلتے ہیں تو لوگ جو ہے سلیوٹ مارتے ہیں، اس کو لوگ عزت سمجھتے ہیں۔ یہ عزت نہیں ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ عزت تو میرے بھائیو دوستوں بزرگوں قرآن پاک میں ہے کہ عزت تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہے۔ علماء کرام نے اس کا خلاصہ کیا ہے، عزت اللہ کے خزانوں میں ہے، رسولوں کے راستے سے مسلمانوں تک پہنچنا، مومنین تک آتا۔ اور عزت کہتے کس کو ہیں؟ علماء کرام نے لکھا کہ عزت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ عزت یہ ہے کہ یہ ایمان والے کے بدن سے نکلنے والے اعمال یہ غیر اختیار کرنے لگ جائیں، اس کا نام عزت ہے۔ لوگ اختیار کرنے لگے، لوگوں کی زندگیوں کے اندر وہ آنے لگے، اس کا نام عزت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور سب سے بڑی طاقت میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، دنیا کے اندر لوگوں کے پاس بڑی بڑی پاور اور بڑی بڑی طاقت والے لوگ ہیں، ایسی طاقت والے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ کسی کے پاس جو ہے سگنیچر کی طاقت ہے، سائن کہتے ہیں اس کو، کہ جی ہمارے سائن پر بڑے کام بن جاتے ہیں، اجی بس ایک سائن کر دو کام بن جائے، یہ طاقت ہے۔ کسی کے پاس کرسی کی طاقت ہے، کسی کے پاس مال و دولت کی طاقت ہے۔ میرے بھائیوں، ان ساری کی ساری طاقتوں سے بڑی طاقت جو ہے وہ دعاؤں کی طاقت ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ دعاؤں کی طاقت دے دے، کہ دعاؤں کی مقبولیت اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کو دے دے، کہ یہ جتنی میں نے طاقتیں آپ کو بتائی دنیا داروں کے پاس ہیں، یہ ساری کی ساری طاقتوں کے باوجود اس دعا والی طاقت کے محتاج ہیں، اور یہ ان کا محتاج نہیں ہو، یہ ان کا محتاج نہیں ہو۔ تو یہ چیزیں ملیں گی، اس پر ملیں گی کہ جب ہم محنت کر کے اپنی زندگی کو ایمانی زندگی بنائیں گے، اپنی زندگی کو دینی زندگی بنائیں گے، وہ اعمال جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اگر وہ اعمال تمہارے گھروں میں زندہ ہو جائیں تو راکٹ بھی تمہارے گھروں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے طریقوں میں وہ طاقت اور جان رکھی، وہ طاقت اور جان رکھی۔ تو اس لیے میرے دوستوں بھائیو عزیزوں کہ محنت کر کے ان کو اپنی زندگی کے اندر لانا، یہ ساری قربانی اسی لیے، یہ ساری نقل و حرکت اور چلت پھرت اسی لیے ہے کہ ہم ایسے بن جائیں، اور نہیں بن رہے ہیں تو ہمارے بڑے تھرمامیٹر دے کر گئے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں تھرمامیٹر ہے۔ میرے دوستوں وہ تھرمامیٹر رکھ کر کے چیک کر لے گے، چاہے وہ ڈاکٹر کے ابا ہی ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، تھرمامیٹر جب رکھے گا تو ڈاکٹر کے ابا کا بھی بتاوے گا اور ڈاکٹر کا بھی بتاوے گا۔ تھرمامیٹر کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تھرمامیٹر کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا کہ ایک ڈاکٹر صاحب جو ہے بڑی ڈگری حاصل کر کے آئے، وہ ایم ڈی ہیں، وہ ایم ایس ہیں، وہ ایم بی بی ایس ہیں، کہ وہ اتنی بڑی ڈگری حاصل کر کے آئے تو تھرمامیٹر اگر وہ رکھیں تو تھرمامیٹر انکار کر دے کہ نہیں بھائی نہیں، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو 20 سال لگا دیے ڈگری حاصل کرنے میں، تو آپ کا نہیں بتائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، تھرمامیٹر کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، تھرمامیٹر تو ڈاکٹر کا بھی بتا رہے گا کہ اس کی کتنی بیماری ہے۔ ہر ایک جو چل رہا ہے نگرانی تو ضروری ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں بھائیوں کہ تھرمامیٹر دیا، ہر ایک اپنے آپ کو آنک لے، ہر ایک اپنے آپ کو جانچ لے وے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس محنت کے کرنے والوں کے اندر 5 صفات آ رہی ہیں، اگر 5 صفات ان کے اندر آ رہی ہیں تو یہ اس محنت کے اندر صحیح چل رہے ہیں۔ سب سے پہلی صفت بیان فرمائی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ ان کام کرنے والوں کے اندر سب سے پہلی صفت جو فرمائی وہ یہ فرمائی کہ ان کام کرنے والوں کے اندر جو آ رہا ہو کہ تقویٰ آ رہا ہو، اللہ کا خوف آ رہا ہو۔
کیوں؟ کیونکہ اللہ کا خوف خیر کی طرف رہبری کرتا ہے۔ اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں ہم پڑھتے ہیں تعلیم کے اندر، ماشاءاللہ کارگزاری کے اندر سنایا، اتنی دیر تعلیم ہو رہی ہے، ماشاءاللہ یہ واقعات ہم سب کے سامنے آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہیں، اور جوانی کی حالت میں تنہائی کے اندر کمرے کے اندر بیوی ہے، اور بیوی کے سر کے اوپر جو ہے بیوی کی گود کے اندر سر رکھا ہوا ہے، اور تنہا کمرے کے اندر بیوی کی گود میں سر رکھا ہے اور رو رہے ہیں۔ کہ وہ سنا کہ نہیں سنا، رو رہے ہیں، اور بیوی بھی ان کو دیکھ کر رونے لگی، بیوی ان کو دیکھ کر رونے لگی۔ پھر معلوم کیا کہ تو کیوں روئی؟ کہ آپ رو رہے ہیں؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ جہنم پر سے تو گزرنا ہی ہے، نہ معلوم نجات ہو سکے گی کہ نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بانی اگر خواب میں سناوے کہ حضرت میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ پلسرات لایا گیا قیامت کے اندر، اور عبد الملک بن مروان کو لایا گیا اور کہا گیا کہ چل، جب وہ اس پل پر چلنے لگا تو وہ پل ٹوٹ گیا، اور پل ٹوٹ گیا اور وہ جہنم کے اندر گرتا چلا گیا۔ عبد الملک بن مروان کے جو ہے جہنم کے اندر گرنے کے خواب کو سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو پسینہ پسین ہو جامے، اور پھر ان کے بیٹوں کی داستان بانی نے خواب کے اندر سنائی، اور جب نام لیا کہ پھر حضرت آپ کا نام پکارا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز کہاں ہیں، تو عمر بن عبدالعزیز تو یہ سن کر کے بے ہوش ہو جاویں اور چیخے مار کر کے بے ہوش ہو جاویں۔ اور میرے دوستو، بھائی عزیزو، ہم ان کو سارے کے سارے واقعات کو سنیں، ہم اس محنت کے اندر چل رہے، یہ ساری کی ساری قربانی دے رہے، اس کے باوجود ہمارے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو، کیا ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ خوف الہی ہمیں بھی حاصل ہو جائے؟ تو یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کام کرنے والوں کے اندر تقویٰ آ رہا ہے، دوسری صفت پر فرمائیں توکل آ رہا ہے، پھر تواضع، تحمل اور اخلاص، یہ 5 صفات اگر آ رہی ہیں تو یہ کام کے اندر صحیح چل رہے، نہیں آ رہی تو ٹھیک نہیں چل رہے۔ تقویٰ آ رہا ہے، توکل آ رہا ہے، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور تحمل آ رہا ہے، اور تواضع، چھوٹا پن آ رہا ہے کہ جو جتنا قربانی میں آگے بڑھ رہا ہے، میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ اور یہ سارا کا سارا جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم کسی سے کچھ نہیں چاہتے، یہ سارے باطل جذبے ہیں، صرف اور صرف 2 چیزیں چاہتے ہیں ساری کارگزاری کے بدلے میں، وہ یہ ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری آخرت بن جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ اس کے لیے ساری قربانیاں، اس کے لیے جماعتوں کا نکلنا، ضرورت تو ہے قربانی کی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ضرورت تو ہے، وہ ضرورت تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک جماعت نے کارگزاری سنائی، ہم ایک ملک کے اندر گئے، اس ملک کے اندر پیدل چل رہے تھے، تو پیدل چلتے چلتے ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، تو گاؤں سے گزرتے وقت میں ایک شخص آیا دوڑا ہوا، ماشاءاللہ، اور اس نے آ کر کے یوں کہا کہ جی آپ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلا سوال اس کا کیا تھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں۔ کہاں کے رہنے والے؟ کہ فلاں ملک کے رہنے والے ہیں۔ کہ اچھا، کیا آپ کے ملک میں مسلمان ہیں؟ کہ ماشاءاللہ بہت، ہماری تو پوری کنٹری مسلم کنٹری ہے، پورا ملک مسلمانوں کا۔ کہ اچھا، تو یہ آدمی درخواست کرنے لگا، حضرت میری آپ سے درخواست ہے، آپ ہمارے علاقے میں چلیں۔ تو جماعت کے ذمہ دار نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہمارا کام تو مشورے کا کام ہے، اور یہ ہمارے ہاتھ میں روٹ کی پرچی ہے، ہم بغیر مشورے کے تو کوئی جاتے نہیں ہیں، اس وجہ سے جو گاؤں آپ بتا رہے، جو علاقہ آپ بتا رہے، وہ ہمارے روٹ کی پرچی میں نہیں ہے، وہ نہیں۔ یہ آدمی رونے لگا، پیروں میں پڑا، روتا رہا کہ اللہ کے واسطے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، چاہے کچھ ہی وقت کے لیے چلیں لیکن آپ اللہ چلیں۔ اس نے اتنا زیادہ اصرار کیا اور ایسے انداز سے کہا کہ جماعت کا ذمہ دار مجبور ہو گئے اور ساتھیوں کو کہنے لگے کہ بھائی بتاؤ کیا کریں۔ اب جماعت کا ذمہ دار جو ہے، ساری جماعت تو ذمہ دار کے تابع، اور ذمہ دار اپنے نفس کے تابع کہ نہیں، وہ ساتھیوں کے تابع۔ اس نے ساتھیوں سے معلوم کیا، ساتھیوں نے کہا حضرت امیر صاحب جب یہ اتنا زیادہ اصرار کر ہی رہا ہے
24 گھنٹے کے لیے چلا جاوے، لیکن چلا جائے۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، طے ہوا، چل پڑے۔ جب اس علاقے کے اندر گئے تو یہ پہنچا اس علاقے میں پیدل لے کر، کہنے لگا وہ جو سامنے مسجد نظر آ رہی بہت بڑی سی مسجد تھی، تو وہی ہماری مسجد ہے، اور اس کے اندر دوڑا لے کر جا رہا تھا۔ تو جاتے وقت میں یہ سارے کے سارے ساتھی جو جماعت کے آگے آگے چل رہے تھے اور یہ پیچھے پیچھے، تھوڑی دیر کے اندر دیکھا جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو انہوں نے گھوم کر دیکھا وہ ساتھی غائب ہو گیا۔ تو یہ امیر صاحب سے کہنے لگے ساتھی کہ جی جو ہمیں لے کے آیا تھا رہبر وہ تو چلا گیا، نظر نہیں آتا۔ امیر صاحب نے کہا کہ چلو جو ہمارا مقصد تھا وہ پورا کریں، مسجد تو نظر آ گئی، ہم کچھ کام کر لیں۔ یہ مسجد کے اندر جب گئے تو جا کے دیکھا پوری مسجد گردآلود، ایسا لگ رہا تھا کہ بہت مدت سے بند پڑی۔ سارے کے سارے ساتھیوں نے جا کر کے اس کی صفائی کی، دھویا، وہاں سے صاف ستھرا کیا۔ جماعت کے ساتھیوں میں سے کسی نے اذان پڑھی، انتظار کرتے رہے کہ بستی کے لوگ آئیں گے اور نماز ہوگی، لیکن وہاں کوئی نہیں آیا۔ اب امیر صاحب سے مشورہ کر کے کہنے لگے بھائی چلو نماز کر لیں۔ اب اپنی جماعت کرنے لگے۔ جب جماعت کر کے فارغ ہوئے تو ساتھیوں میں سے کسی نے پیچھے دیکھا جو رہبر ان کو وہاں لے کر آیا تھا وہ بہت بڑا مجمع مردوں کا اور اس کے پیچھے پیچھے بہت سارا مجمع عورتوں کا چلا مسجد کی طرف آ رہا۔ ساتھیوں نے پہچان لیا، جب قریب ہوا کہنے لگے تو وہی ساتھی ہے جو ہمیں یہاں لے کر آیا تھا۔ خیر سارے حضرات نماز سے فارغ ہوئے اور وہ مسجد کے اندر جب آیا، آ کر کے انہوں نے معلوم کیا کہ بھائی تم کہاں غائب ہو گئے تھے اور اتنے گھنٹوں کے بعد آئے؟ تو اس ساتھی نے کارگزاری سنائی کہ یہ جو گھنٹے میں نے آپ سے جدا ہو کر لگائے، یہ جو مجمع آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اس سارے کے سارے مجمع کو لانے میں لگا، اس کو لانے میں لگا۔ اس ملک کے اندر جو ہے یعنی خواتین بھی پیچھے پردے کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، تو وہ بھی تھی، وہ پردے کے ساتھ، پردے کے اہتمام کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تو اس ساتھی نے امیر صاحب سے یہ کہا کہ امیر صاحب آپ کچھ دین کی بات کریں۔ اب مجمع کو بٹھا کر کے دین کی بات ہوئی، اور جب دین کی بات ہو گئی پھر اس نے یہاں کھڑے ہو کر کے اپنی پوری کارگزاری سنائی۔ اس آدمی نے جو لے کر آیا تھا اس نے آ کر کے یہ کارگزاری سنائی کہ حضرت آپ جس مسجد کے اندر اس وقت ہیں، میں کسی زمانے میں اس مسجد کا امام ہوا کرتا۔ کیا بتایا بھائی؟ میں کبھی کسی زمانے میں اس مسجد کا امام ہوا کرتا، اور یہ جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گاؤں کے جتنے بھی حضرات آپ نے دیکھے ہمارے علاقے کے، یہ جو مسجد میں بھی موجود ہیں، یہ سارے کے سارے میرے مقتدی ہوا کرتے تھے، یہ سارے مقتدی ہوا کرتے تھے۔ اور 2-3 حضرات میرے پاس آتے تھے اور مستقل آ کر کے مجھے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ تمہیں کسی نے پاگل بنا دیا ہے، کسی نے تمہیں بے وقوف بنایا، دنیا کے اندر نہ کہیں مسلمان کا نام ہے اور نہ کہیں دنیا کے اندر کوئی مسلم ملک ہے، یہ بات بتاتے ہیں۔ اور یہ بات اتنی شدت کے ساتھ بتاتے تھے کہ میں رد کرتا تھا، منع کرتا تھا، لیکن پھر آتے رہے، مستقل آتے رہے، سال ہاں سال وہ محنت کرتے رہے۔ آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا، آ کر کے ایک دن میں نے اسلام چھوڑ دیا اور میں مرتد ہوں۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد یہ جو میرے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ امام صاحب جب آپ مرتد ہو گئے تو ہم بھی سارے کے سارے مرتد ہوتے ہیں، ہم نے سب نے اسلام چھوڑ دیا اور ہم سارے کے سارے عیسائی ہو۔ آج جب آپ کی جماعت یہاں سے گزر رہی تھی، اس لیے میں نے دیکھا، اس وجہ سے میں نے سب سے پہلے آپ سے معلوم کیا کہ آپ کون ہیں۔ آپ نے کہا مسلمان ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں سے آئے، کہ فلاں جگہ سے آئے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ تھا، یعنی بعد کا سوال یہ تھا کہ آپ کہ وہاں مسلمان ہیں۔ آپ نے کہا تھا ہماری تو پوری کنٹری مسلم ہے۔ اس وقت میں شک میں پڑا تھوڑا، پھر میں آپ کو لے کر آیا، مجھے احساس ہوا اپنی غلطی پر۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ ساتھی یہ سنا رہے تھے، ہمارے پڑوس کے ساتھی تھے، وہ یہ سنا رہے تھے کہ میں خود اس جماعت کے اندر موجود تھا، اور وہ سارا کا سارا 2,500-3 ہزار کا جو مجمع اس وقت وہاں موجود تھا، الحمدللہ اس جماعت کے ہاتھ پر سارے کے سارے نے پھر سے دوبارہ کلمہ پڑھ لیا۔ بات صرف اتنی سی عرض کرنی ہے کہ یہ حضرات کی قربانی، اگرچہ یہ اپنے پیچھے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر گئے، اگرچہ اپنے پیچھے اپنے کاروبار کی ترتیب لگا کر گئے،
اگرچہ کچھ نہ کچھ تو اونچ نیچ آئی، کچھ نہ کچھ تو حالات آئے، میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ان حضرات کی وہ قربانی جو انہوں نے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رائگاں نہیں جانے دیا۔ کتنا بڑا کام ان سے لے لیا، کتنا بڑا نفع ہو گیا، کتنا بڑا فائدہ ہو گیا۔ یہ صرف ایک اس ملک اور اس علاقے کا قصہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ تو ہر جگہ کا قصہ، ہر جگہ کی کہانی ہے۔ ہمارے یہاں ایک مولانا آئے ہوئے تھے، میں آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں، تو وہ ہمیں یہ سنا رہے تھے کہ میرا بھی سفر ہوا۔ یہ ہمارے ہندوستان کی کارگزاری ہے، بہار کے کسی علاقے کا سفر ہوا، باقاعدہ ان کا بیان تھا وہاں پر، انہوں نے رکھا ہوا تھا، اپنی دعوت پر بلایا تھا ان کو، تو جب ان کو وہاں بلایا تو ان کا وہاں پر بیان ہوا، اور بیان ہونے کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ جمعے کا دن تھا، پھر وہ ہمیں کہنے لگے کہ حضرت آپ ہمارے ساتھ ذرا ہمارے قبرستان میں بھی چلیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ چلو قبرستان چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، گاڑی چھو کے بھی اس میں وقت تھا، تو یہ چلے گئے۔ تو جب یہ وہاں پر پہنچے تو وہاں جا کر دیکھ کے کیا ہے، خود سنا رہے تھے کہ میں نے دیکھا بہت سی قبروں پر اتنی بڑی بڑی لکڑیاں گڑی ہوئی تھی، لکڑیاں گاڑ رکھی۔ تو جب ہم وہاں پر پہنچے، ہم نے جو پڑھنا تھا پڑھا، جو کچھ کرنا تھا وہ کرنے کے بعد وہاں سے جب واپس ہوئے تو میں نے وہاں کے ساتھیوں سے معلوم کیا کہ میں نے دیکھا بہت سی قبروں پر یہ لکڑیاں گڑی ہوئی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں جن قبروں پر لکڑیاں گڑی ہوئی ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کو بغیر جنازے کی نماز پڑھائے ہوئے دفن کیا گیا۔ یہاں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں، اور جن قبروں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکڑیاں گڑی ہوئی نہیں ہیں، کوئی جماعت اگر یہاں پر ہوتی ہے یا کوئی عالم صاحب کسی موقع پر کسی پروگرام کے موقع پر ہوتے ہیں اور اس موقع پر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی جنازے کی نماز پڑھوا کر ان کو جو ہے اس طریقے سے دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو لکڑیاں گڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا۔ پھر وہ خیر مسئلے کی بات ہے، مفتی صاحب نے بتایا جو کرنا تھا کیا، مجھے صرف اتنا عرض کرنا تھا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ضرورت تو ہے ہم سب کو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اپنی ذات ہمارے بڑوں نے فرمایا ہے اور کتابوں کے اندر ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر میں لگ کر اوروں کی اصلاح کو بھولنے والا بھی صحیح روپ پر نہیں ہے، اوروں کی اصلاح کی فکر میں لگ کر اپنی اصلاح کو بھولنے والا بھی صحیح روپ پر نہیں ہے۔ ضرورت تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اپنی اصلاح کی بھی ہے، اور اس اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ ساتھ اقوام عالم کو ہدایت ملے اور لوگوں کی اصلاح ہو۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ان فکروں کے ساتھ اور ان جذبوں کے ساتھ ہمیں محنت کرنی اور اس کے ساتھ ہمیں قربانی دینی۔ اپنی مسجدوں سے ہمیں جماعتیں بنانی ہیں، اور جماعتیں بنا کر کے اللہ کے راستے میں صرف نکلنا نہیں ہے، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا، صرف نکلنا اور نکالنا مقصود نہیں ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، تربیت ہو، اصلاح ہو، اس کا جو نظام اور اس کا جو سیٹ اپ ہمارے بڑوں نے بتایا اس کی روشنی میں ہم اپنے عملے کا وقت لگوانے کی فکر کریں تاکہ ہمارے عملے کے اندر وہ صفات پیدا ہوں جو صفات مقصود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور فرمانے کون سی مسجد والے نیت کر رہے، یہ جو تاریخ رکھی گئی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں سے انشاءاللہ پوری کی پوری جماعت بنا کر، میں امیر، میں معمور، کام کا سیٹ، کتابوں کا سیٹ، پوری جماعت بنا کر کے اپنی مسجدوں سے انشاءاللہ لے کر آئیں گے۔ بتائیں بھائی کون سی مسجد والے نیت کر رہے ہیں؟ بتاؤ بھائی پہلے کون؟ 8 تاریخ سے مدینہ مسجد سے ایک جماعت 8 تاریخ سے مدینہ اللہ تعالیٰ سہولت عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے۔ اپنے پاس بھی اسے نوٹ کر لیں اور پھر اپنی مسجد وار جماعت کے مشوروں میں یہ بات رکھیں کہ بھائی ہم نے جو ہے یہ جماعت لکھوائی ہے اور انشاءاللہ اس جماعت کو ہمیں بنانا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں جوڑ میں تو آئے اور ہم نے جماعت ایک ساتھی نے کھڑے ہو کر کے لکھوا دی، اس کو یہیں لکھی ہوئی رہتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی مسجد کے مشوروں کے اندر جو ہمارے اور بھی ساتھی ہوتے ہیں ان کو بھی فکروں میں شریک کر کے ان جماعتوں کو بنانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور باقی جو ہے بھائی سبھی حضرات اپنی مسجدوں کے اعتبار سے جو محنت ماشاءاللہ ہو رہی ہے، ماشاءاللہ آپ حضرات محنت کرتے ہوئے ہی آئے ہیں، تو ہم جو محنت کر رہے ہیں اپنی مسجدوں کے اعتبار سے، یہ ہمارا جتنا بھی مجمع اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ سب نیت کر لے کہ میں جہاں ہوں انشاءاللہ اس سے آگے آنے کی نیت، میں اس سے آگے آؤں۔ جو مسجد کے اندر 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ محنت کر رہے ہیں وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب سے تو ہم 8
مارچ تک، مارچ ہی ہے نا، 8 مارچ تک ہم جو ہے روزانہ کم سے کم 2.5 گھنٹے، چاہیے تو یہ کہ اس سے زیادہ، لیکن کم سے کم ہر ساتھی اس کی تو نیت کر ہی لے، یعنی پکی نیت کر لے کہ انشاءاللہ مجھے 2.5 گھنٹے لگانا، 2.5 گھنٹے لگاویں گے، پھریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری کی ساری جتنی بھی تشکیلیں ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری سمیٹنی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. تو ہم سب نیت کریں اپنے اپنی مسجد وار جماعت کا جو بھی ہمارا روزانہ کے اعتبار سے کام ہے. ایک چیز کی بہت زیادہ فکر ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری کارگزاری ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی سطح پر کارگزاری ہو، تو سب سے زیادہ پیچھے ہم نظر جو آتے ہیں وہ اپنی گھروں کی تعلیم کے اعتبار سے بھائی نظر آتے ہیں. ہمیں اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور وہ اپنے گھروں کے اندر ہمیں تعلیم کو پابندی سے اپنی نگرانی میں کرانا. کون کون نیت لے کے جا رہا کہ انشاءاللہ آج سے، دیکھو بہت زمانہ ہو گیا ہمیں سنتے سنتے اور کہتے کہتے، کہہ بھی رہے اور سن بھی رہے ہیں. اب تو انشاءاللہ ان کتابوں کی تعلیم ہم اپنے گھروں کے اندر فضائل کی شروع کریں گے روزانہ پابندی کے ساتھ. کون کون نیت کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت آسان فرماوے، اللہ تعالیٰ قبول فرماوے. تو کون سی مسجد میں جمع کریں بھائی؟ 8 تاریخ کو ساری جماعتوں کو، 8 کو یہاں جمع کریں گے، 9 کو پھر مر کے چلے جائیں دیں گے. چھپر والی کی رائے، رہ دو بھائی ساتھی، چھپر والی کی چھپر والی کی رائے بتاؤ جی، چھپر والی کی رائے بتاؤ جی، مناسب ہے چھپر والی میں. کیا رائے جی؟ جی کیا رائے؟ چھپر کی رائے جی، کیا رائے؟ ٹائم کو کافی لگے گا جمع تو یہاں جمع ہونے میں، کہیں بھی جہاں بھی تک ہو 9:30 بجے سننا پڑے گا. چلو چھپر والی میں رہے گی انشاءاللہ. اب ایک درخواست ساتھیوں سے یہ ہے بھائی، اطمینان سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ سارا مجمع اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آمين. لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. آمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حنان يا منان، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك، حبك من ينفعنا وحبه عندك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اے اللہ دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں، جان کر اور انجانے میں
اے اللہ ہم سے گناہ ہوئے، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ آپ کے دین اور احکام کے معاملے میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہی چلی آئی ہیں، اے اللہ ہم اقراری مجرم، اے اللہ ہم آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ وہ صفات جن صفات سے خوش ہو کر آپ دنیا اور آخرت بنایا کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو وہ صفات نصیب فرما دے، وہ صفات نصیب فرما دے، یہ دعوت کی مبارک محنت، اے اللہ اس محنت کے اندر آپ نے ہمیں لگایا، بہت بڑا آپ نے احسان فرمایا ہے، اے اللہ اس محنت کے ذریعے سے جو صفات مقصود ہیں، اے اللہ ہمیں وہ ساری کی ساری صفات نصیب فرما دے، اے اللہ نفس اور شیطان کی چالوں سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما، اور باطل جذبوں سے ہمیں بچا لے، اور اے اللہ غلط راستوں پر جانے سے ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ جس طریقے سے حضرات صحابہ جہاں جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے کہ اسلام لے آؤ سلامتی میں آ جاؤ گے، اور لوگ کہتے تھے کہ کون سا اسلام، صحابہ کہتے تھے کہ کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ، اے اللہ ہمیں بھی اسی طریقے سے نمونہ بنا دے، ہمیں بھی اسی طریقے سے نمونہ بنا دے، اور وہ صفات جو آپ نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی، اے اللہ وہ ساری کی ساری صفات اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، وہ اثار اور ہمدردیاں اے اللہ اور وہ اخلاص اور وہ تمام کی تمام صفات اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، وہ تواضع ہمیں نصیب فرما، عاجزی اور انکساری ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ بڑا بننے سے ہمیں بچا لے، بڑا بننے سے ہمیں بچا لے، اور ان باطل جذبوں سے ہماری پوری حفاظت فرما، ہمیں صحیح نیت اور جذبے کے ساتھ اس محنت کے اندر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما، آپ کی حفاظت ہمیں کافی ہے، آپ کی حفاظت ہمیں کافی ہے، اے اللہ ہماری اور ہمارے تمام کام کرنے والے مجمع کی اے اللہ پوری حفاظت فرما، اور صحیح چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما لے، اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں کہنے سننے میں